آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک تقریباً حالت جنگ میں ہے، اور جو حقیقی مشرکین ہیں ان کے ساتھ جنگ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ویسے تو جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر جنگ شروع ہو جائے، قتال شروع ہو جائے تو پھر استقامت سے رہنا چاہیے۔ اور جب کسی اسلامی ملک پر یا شہر پر کفار کی طرف سے اعلان جنگ کر دیا جائے اور وہاں جنگ کی صورتحال ہو تو وہاں کے تمام لوگوں کے لیے جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور جو قرب میں بسنے والے مسلمان ہیں اگر ان کی مدد کر سکیں تو انہیں مدد کرنی چاہیے۔ اور ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ بھارت شروع سے پاکستان کے حوالے سے ایک تو لائن آف کنٹرول کی بھرپور جو خلاف ورزی ہے وہ کرتا رہا، دوسرا وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، کوئی بھی کام جو ان کی اپنی مس مینجمنٹ ہوتی تھی اس کو پاکستان کے اوپر ڈالتے کہ یہ انہوں نے کیا۔ تو یہ سارے موجودہ حالات کا بھی جو مقدمہ ثابت ہوئی چیز وہ پلوامہ والا وہ مسئلہ تھا، جس کے بعد حالات آہستہ آہستہ کشیدہ ہوئے۔ ایسے میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاد کی جو تمنا ہے، جہاد کے اندر شہادت کی، موت کی، وہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن یہ تدبیر بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہو تو ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، اور پھر ایسے مقامات کی طرف اگر منتقل ہونا پڑے تو جیسے ہماری آرمی کہے اس کے مطابق چلیں، اور اگر وہ آپ کے پاس ہوں تو جنہیں اللہ نے ہمت دی ہے جس طرح سے بھی ممکن ہو ان کی معاونت، ان کی مدد ہم پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 دفعہ فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں یعنی شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے زندگی ملے تو پھر میری خواہش ہے کہ پھر شہید ہو جاؤں، اور پھر بھی زندگی ملے تو پھر شہید ہی ہوں۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تمنا فرمائی، اور یہ امت کے لیے ترغیب ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ اور مسلمان کے لیے تو جنگ بہت آسان ہے، کیونکہ یہ 2-4 دن پہلے بھی بھارت میڈیا میں دیکھ رہا تھا میں تو، کسی نے ان کے کسی جو تجزیہ نگار ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ اس قوم سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں جن کا موٹو ہی یہ ہے، جن کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں مار دیا جائے، تو جب کوئی مرنے کے لیے تیار ہے تو اس سے کیا لڑیں گے آپ؟ تو اس لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ہماری افواج کو کامیاب فرمائے، اور ایسے موقع پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی افواج کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہماری افواج کو کامیاب فرمائے۔